معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور مذہب اسلام جیسا پاکیزہ مذہب ہمارے لیے منتخب فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کے جو راستے بتائے ہیں، ان راستوں پر چل کر ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور یہ دنیا آج سے نہیں، کتنے ہزار برس سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے اور لوگ آتے گئے جاتے گئے۔ تو جتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، ان کی تاریخیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے اگر کوئی آدمی دنیا میں مشہور ہو جائے تو اس کو ترقی نہیں کہتے۔ ترقی اس کو کہتے ہیں کہ دنیا میں وہ اللہ کے دین کے لیے، قوم کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی ایسا کام کرے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ اللہ کو راضی کرنے والے جو کام ہیں، ان کاموں سے انسان ترقی کرتا ہے۔ ورنہ جو انسان آزادانہ طور پر زندگی گزارتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، اور وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو وہ ترقی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اور ایسے لوگ بھی اس دنیا میں گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈھیل دی، اتنی ڈھیل دی کہ اس کے سر میں کبھی درد تک نہیں ہوا، کبھی بخار نہیں آیا۔ اور یہی دستور ہے دنیا میں کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے ان پر حالات آتے ہیں، ان پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اور اس کی مثال یہ دی گئی کہ جس طرح ڈھلان میں پانی نیچے بہتا ہے آسانی سے، اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کی طرف مصیبتیں آسانی سے آتی ہیں۔ اور اس کے برخلاف جو نافرمان ہوتا ہے، جو اللہ کا باغی ہوتا ہے، اس کے اوپر زیادہ مصیبتیں بھی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جگہ جگہ پر اور قدم قدم پر روکتا ہے، ٹوکتا ہے۔ اور جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اس کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے کہ دیکھیں تم کہاں تک جاتے ہو، آخر آؤ گے میرے پاس، میرے ہی پاس تمہیں آنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو دنیاوی ترقی دے اور اس کی حالت ایسی ہے کہ نہ وہ دین جانتا ہے، نہ نماز جانتا ہے، نہ حلال و حرام جانتا ہے، بالکل آزادانہ طور پر وہ زندگی گزار رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے، ہماری آنکھوں میں وہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے ترقی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ ترقی نہیں ہے، وہ ڈھیل ہے، ہماری طرف سے مہلت ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو ایک دم سے رسی کھینچ لیتا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کو اللہ روکتا ہے، ٹوکتا ہے، اور اگر وہ کسی کام سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کبھی حالات اتار دیتا ہے۔ تو حالات کا آنا، کسی مصیبت کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ سے قرب اور محبت کی علامت ہے۔ اس کو یوں سمجھیں
اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور ہمارے ساتھ حالات بھی ہیں، میں تقوی طہارت کی زندگی گزارتا ہوں پھر بھی میرے اوپر حالات آتے ہیں، یعنی وہ دل میں یہ سوچ رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے کہ اے اللہ، یہ کافر و مشرک اور یہ نافرمان تیری نافرمانی کر کے عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، اور میں نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہوں، اس کے باوجود میں پریشان ہوں۔ تو اس خیال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری کے بعد کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے، تقوی طہارت اور حلال و حرام کی تمیز کے بعد کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے، اگر آپ کا یہ خیال ہے تو پھر آپ انبیاء علیہم السلام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا کہ میرے مقابلے میں کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور آپ کا تقویٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینداری، آپ کی عبادت اور ریاضت کس سے زیادہ، آپ کی ریاضت سے زیادہ کس کی ہو سکتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہیں، تو ہم میاں بیوی آپس میں باتیں کرتے، گھر کے لوگ باتیں کرتے رہتے، لیکن جیسے ہی اذان ہو جاتی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا گونجنے لگتی، ہمارے شوہر سرتاج آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس طرح سے نکل جاتے، اس طرح سے وہاں سے چلے آتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ یہ کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے تعلق اور عبادت کی، کہ ابھی بات ہو رہی ہے، تعلقات ہیں، میاں بیوی ہے، رشتہ داری ہے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تو آپ ایسے ہو جاتے جیسے پہچانتے ہی نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے حالات آئے؟ تو ایک ایمان والے کے لیے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے اوپر حالات آئے ہیں، اگر حالات آتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ جو گناہ ہماری عبادتوں سے کم ہوتے ہیں، جو گناہ جھڑتے ہیں اور جو گناہ عبادتوں سے ختم ہوتے ہیں وہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی ایمان والے کو اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے بدلے میں اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! ایک ایمان والا چاہے صحت مند ہو چاہے بیماری کی حالت میں ہو، دونوں حالتیں اس کے لیے بہت بہتر ہیں۔ صحت کی حالت اگر ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے، نعمتوں کا شکر ادا کرنا برکت کا سبب ہے، نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ بھی ایک طرح سے عبادت ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرنا، اپنی نعمتوں کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو صحت مند رکھا ہے، اگر کوئی پوچھے کیسی ہے طبیعت، کہیے الحمدللہ، اس لیے کہ ہم جس حالت میں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ورنہ آپ اپنے آس پاس کے علاقوں میں دیکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے علم والے اللہ والے گزرے ہیں،
ان کے دل میں شوق ہوا کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں، علم حاصل کروں، تقوی طہارت حاصل کروں، علم حدیث حاصل کروں، قرآن حاصل کروں۔ اسی جذبے کے تحت وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ راستے میں ان کے پاؤں میں کبھی پتھر ٹکراتا ہے، کبھی کانٹا چبھتا ہے، کبھی ٹھیس لگتی ہے، کبھی ریتیلی زمین سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی دھوپ کی تمازت اور گرمی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، پاؤں میں چپل اور جوتا نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کافر و مشرک اور نافرمانوں کے لیے تو سواریاں ہیں، جوتے چپل ہیں، آرام سے وہ سواریوں پر چلتے ہیں، اور میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں اور میرے پاؤں میں چپل نہیں ہے، پاؤں میں پتھر چبھتے ہیں، کانٹے چبھتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ان کے دل میں ایک طرح سے شکوہ ہو رہا تھا۔ یہی سوچ کر وہ جا رہے تھے کہ جمعہ کا وقت ہوا، وہ ایک مسجد میں داخل ہوئے، جمعہ کی نماز پڑھی۔ جمعہ کی نماز کے بعد جب وہ نکلتے ہیں تو جامع مسجد کے گیٹ پر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں، وہ ڈرم کی طرح سے لڑھک کر جا رہا ہے، چل کر نہیں جا سکتا، اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ ان کی یہ حالت کو دیکھ کر سجدے میں گر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں تو کم سے کم پیر والا ہوں، یہ تیرا بندہ تو ایسا ہے کہ اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو انسان جس حالت میں بھی ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ جس حالت میں ہیں اسی کا شکر ادا کریں گے تو جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں اس کی قدردانی ہوگی۔ ایک فائدہ یہ یاد رکھیے، کبھی بھی آپ شکر کے الفاظ زبان سے نکالیے۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ دکان چل رہی ہے؟ الحمدللہ۔ نہیں چل رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے جس حالت میں ہے۔ یعنی شکر کے الفاظ زبان پر رکھیں گے، خدا کی قسم اللہ آج نہیں تو کل آپ کی حالت کو درست کر دے گا۔ لیکن عام طور پر ہمارا حال کیا ہے؟ کبھی بھی ہم شکوہ کرتے ہیں، حالت جیسی بھی ہو، اللہ کتنا ہی دے رہا ہو، لیکن لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا، کاروبار نہیں چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ اپنی شکایت دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گویا کہ جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کی ناقدری کر رہے ہیں، اس کی قدردانی نہیں ہو رہی ہے۔ اور اللہ کا یہ اصول ہے کہ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا اللہ وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں کی قدردانی کیجئے، جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو آپ تسلیم کیجئے کہ یہ میرے مقدر کی چیز ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو درست کرے گا۔ کوشش بھی کرنا ہے اپنی حالت کو درست کرنے کی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف شکر ادا کریں، صرف دعا کریں اور آپ اسباب انتظام نہ کریں۔ کاروبار کی ترقی کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ دکان بھی وقت پر کھولیں، اپنے اخلاق کو درست کریں، سامان بیچنے میں کسی بھی طرح سے گراہک کو، کسٹمر کو دھوکہ نہ ہو، اس لیے کہ جو کسٹمر آ رہا ہے اسی کے ذریعے سے آپ کی دکان میں، آپ کے مکان میں برکت آ رہی ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، ہمارے یہاں کسٹمر کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، ہم بیوقوف ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ نہیں تو دوسرا کسٹمر آئے گا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ رزاق ہے، اللہ روزی دیتا ہے۔ بے شک اس بات میں کوئی رائے نہیں کہ اللہ ہی روزی دیتا ہے، اللہ ہی رزاق ہے، ایک نہیں تو دوسرے کسٹمر آئیں گے۔ لیکن میرے دوستو، کیا اس حقیقت کو نہیں جانتے
کہ دنیاوی ترقی کے لیے دنیاوی قانون کو بھی، تجارت کے اصول کو بھی اپنانا ضروری ہے۔ یہ ہمارا دین کا معاملہ ہے، اللہ رزاق ہے، اس کا عقیدہ ہمارے اندر رہنا ضروری ہے۔ اللہ رزاق ہے، اس کا عقیدہ ہمارے اندر رہنا ضروری ہے، لیکن اپنے کسٹمر سے اخلاق سے پیش آنا کاروبار کا اصول بھی ہے اور اسلامی تعلیم بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے روزی اگر لینا ہے، اپنے رزق میں برکت چاہنا ہے اور اپنے کاروبار کو بڑھانا ہے، تو صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ اللہ رزاق ہے، بلکہ ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا ضروری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک غیر مسلم اپنے کاروبار میں جو کسٹمر آتے ہیں نا، ان کا بڑا احترام کرتے ہیں غیر مسلم کاروباری لوگ، بہت احترام کرتے ہیں، اور خاص طور سے پہلا کسٹمر آ جائے تو بہت عزت کے ساتھ ان کو کبھی واپس نہیں لوٹاتے، اگرچہ ان کا نقصان ہو رہا ہو یا کم نفع ہو رہا ہو، لیکن پہلے کسٹمر کو وہ بغیر سامان دیے واپس نہیں جانے دیتے، ان کو سامان دیتے ہیں۔ آپ اپنی قیمت بتائیے، وہ اپنی قیمت بتائیں گے، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو سامان دے کر ہی بھیجتے ہیں۔ ان کے مذہب کے عقیدے کے مطابق یہ کسٹمر لکشمی ہے۔ لکشمی کا مطلب ہے کہ مال حاصل ہونے کا ایک اہم ذریعہ۔ ان کے یہاں ایک دیوتا ہے، ان کے یہاں ایک دیوی ہے جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ لکشمی دیوی ہی سے ہمیں روزی ملتی ہے۔ تو وہ اپنے عقیدے میں اتنے پکے ہیں کہ وہ کسی کسٹمر کو واپس جانے نہیں دیتے۔ میرے دوستو، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، اللہ رزاق ہے، لیکن انہی کسٹمروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تجھے روزی دیتا ہے۔ ان کے اخلاق، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے، آپ کا کاروبار چلے گا۔ اگر آپ کے اخلاق درست نہیں رہیں گے، آپ کے پاس کسٹمر نہیں آئیں گے، گراہک نہیں آئیں گے، دکان نہیں چلے گی، تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اخلاق پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے۔ کوئی بھی کام ہو اخلاص ضروری ہے، کوئی بھی کام ہو محنت سے کرنا ضروری ہے۔ چاہے آپ نماز پڑھتے ہوں، اخلاص کی ضرورت ہے، دکان کھولتے ہوں، وہاں بھی اخلاص کی ضرورت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، جو اللہ لوگوں کے دلوں کو آپ کے دکان کی طرف متوجہ کرے۔ تو میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا، ایمان والوں کے لیے دونوں حالتیں اچھی ہیں، صحت مند ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، بیمار ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس حالت میں رکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ سے نازک حالت کسی دوسرے کی ہو، جیسا کہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا۔ وہ پاؤں میں چپل نہ ہونے پر شکوہ کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کا جسم پاؤں سے خالی ہے، بغیر پاؤں کے وہ ہیں، تو انہیں احساس ہوا کہ اے اللہ، میں اللہ کا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ مجھے پیر تو کم سے کم ہیں، میں چل کر تو جا سکتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی زندگی دی ہے، ہم اس زندگی میں جو چاہیں عبادتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہماری زندگی میں ایک اور رمضان المبارک داخل ہونے والا ہے۔ یہی وہ رمضان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خاص طور سے عطا فرمایا۔ امت کے لیے اللہ نے اس کو مقرر فرمایا ہے کہ وہ امتوں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ اگر یہ کہا جائے تو یہ رمضان تمام ایمان والوں کے لیے ورک شاپ کی طرح سے ہے۔ ورک شاپ میں جس طریقے سے اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے، ہر کام کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے، اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اسی طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ورک شاپ کے طور پر دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق کیسے گزاریں۔ اس مہینے میں ٹریننگ کر لو، اس مہینے میں مشق کر لو۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کا رمضان المبارک صحیح طریقے سے گزر گیا
تو اس کا پورا سال صحیح طریقے سے گزرے گا۔ لیکن میرے دوستو، اگر کسی نے رمضان صحیح طریقے سے گزارا اور رمضان جاتے ہی پھر گڑبڑ ہو گیا، رمضان صحیح سے گزارا، روزے رکھے، تراویح پڑھی اور دوسری جو عبادتیں ہیں ساری عبادتیں وہ ٹھیک ٹھاک اس نے کی، لیکن رمضان جاتے ہی پھر اس نے نماز چھوڑ دی، عبادتوں پر پابندی نہیں، تو آخر یہ فرمان کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ جس کا رمضان صحیح اس کا سارا سال صحیح؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ شاید ہمارے اخلاص میں کمی ہوگی، شاید ہماری محبت میں کمی ہوگی، شاید ہمارے دل میں کچھ کھوٹ ہوگا، اس لیے کہ اسلاف نے یہ فرمایا ہے اور اللہ کا یہ فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ کا فرمان ہے۔ تو اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو ہمارے تقوی کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اگر رمضان میں بھی کسی کا تقوی پیدا نہ ہو سکے، کسی کی زندگی بدل نہ سکے، تو یہ ہمارے اخلاص کی کمی ہے، ہمارے اخلاص میں کھوٹ ہے، ہم نے ارادہ صحیح نہیں کیا۔ ایک بھیڑ دیکھ کر ہم آ گئے، ایک میلہ اور جھمیلہ دیکھ کر، مجمع دیکھ کر ہم مسجد کے اندر آ گئے۔ دل کے ارادے کے ساتھ آنے سے حالات بدلتے ہیں، دل کے ارادے کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دیتا ہے، اسی سے انقلاب آتا ہے۔ ایک زمانے میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھ کر جب کسی پر دم کیا جاتا تھا، جب کسی کے سامنے اس کی روشنی میں بات کی جاتی تھی، دل کی دنیا بدل جاتی تھی، حالات میں انقلاب آ جاتا تھا۔ لیکن آج وہی قرآن سنایا جاتا ہے، سننے والوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اخلاص کی کمی ہے۔ میرے دوستو، جتنا ہمارا اخلاص ہوگا اللہ کی طرف سے اتنے ہی خوشگوار احکام آئیں گے، حالات آئیں گے۔ آج ہمارے دل میں اخلاص نہیں ہے، اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اخلاص ہمیں کوئی نیا حکم نہیں دیا گیا۔ اخلاص اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے جو سب کے لیے ہے، انبیاء علیہم السلام سے لے کر ان کی ہر امت کو اخلاص کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز پڑھو اخلاص کے ساتھ، روزہ رکھو اخلاص کے ساتھ، حج کرو اخلاص کے ساتھ، صدقہ خیرات کرو اخلاص کے ساتھ۔ کوئی بھی نیک کام بغیر اخلاص کے قبول نہیں ہے، اور اخلاص کا مطلب یہ ہے خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت، خالص اللہ کو خوش کرنے کی نیت۔ اگر یہ نیت ہو کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اگر یہ نیت ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی وہ عبادت قبول ہوگی۔ اور خدا نخواستہ اگر اس میں ارادے میں کمی ہے، کھوٹ ہے، کچھ اور ارادہ ہے، دکھلاوے کی نیت ہے یا کوئی اور غرض ہے، تو پھر اس عبادت کی طرف اللہ دیکھتا بھی نہیں، اور پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اسی آدمی کے چہرے پر مار دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ عبادت جو صرف اخلاص والی ہو وہی قبول ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی گزرے ہیں۔ جب انہوں نے مدائن جو علاقہ ہے، جب اس علاقے کو فتح کیا، تو فتح کرنے کے بعد جو مال غنیمت سمیٹا گیا، مال غنیمت کہا جاتا ہے کہ کسی کفر و شرک میں مبتلا قوم کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، کسی کافر و مشرک قوم کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، تو جنگ میں دونوں طرف سے وار ہوتا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی تلوار تیر وغیرہ کے وار ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، اور گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو آپس میں ایک دوسرے سے قتل ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے سامان پر قبضہ ہوتا ہے۔
جو جیسا طاقت کے بلبوتے پہ جو کر لے اس کا وہ میدان فتح مانا جاتا ہے۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مدائن کو فتح کر لیا، یعنی مسلمانوں نے وہاں کے کفار و مشرکین کو کھدیڑ دیا، علاقے کو فتح کر لیا، تو جو کچھ سامان تھا اس کو سمیٹ لیا گیا، مسلمانوں نے قبضے میں کر لیا، سارے سامان کو آپس میں تقسیم بھی کر دیا گیا۔ کچھ دن کے بعد ایک عام مجاہد، ایک عام صحابی، وہ اپنے کپڑے میں کچھ گٹری میں لپیٹ کر لاتے ہیں اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ امانت آپ کے حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے وہ سامان اپنے ہاتھ میں لیا، کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، انہوں نے جب کھولنا شروع کیا، کھولتے کھولتے دیکھا تو ایک بہت شاندار اور قیمتی تاج ہے، جو بادشاہ مدائن کا بادشاہ تھا اس کا وہ تاج ہے۔ وہ بادشاہ اس میں قتل ہوا اور اس کا وہ تاج، اس کی وہ ٹوپی جو انتہائی قیمتی ہیروں سے بنی ہوئی تھی، ٹوپی ہیرے سونے جواہرات سے بنی ہوئی تھی، اتنا قیمتی تھا وہ تاج کہ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر اس کو بیچا جاتا تو 7 نسلوں تک اس کے پیسے سے خرچ کر کے کھا لیتے، کمانے کی ضرورت نہ پڑتی، 7 نسلیں اس سے کھاتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ بہت قیمتی تاج ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو حیرت ہوئی کہ اتنا قیمتی تاج ہے اور یہ شخص واپس کرنے کے لیے آیا، آخر یہ تھا کہاں ملا؟ کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ جتنے مال آئے تھے مال غنیمت میں سب تقسیم ہو گیا، بادشاہ کے تاج کے سلسلے میں کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ اگر وہ نہ لاتے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو حیرت ہوئی کہ یہ شخص ایک عام آدمی، اس نے تاج میرے پاس واپس کیا ہے، اس کو کہاں ملا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے شخص، تیرا نام کیا ہے اور تم نے اس تاج کو کہاں سے حاصل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تاج کہیں مٹی میں پڑا ہوا تھا، مجھے یہ ملا اور یہ بادشاہ مدائن کا تاج ہے، اس لیے میں اپنے امیر الجیش کو جو ہمارے امیر ہیں ان کے حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم وہ اخلاص ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا ان کے اس اخلاص کو دیکھ کر کہ اگر یہ چاہتا تو اس تاج کو رکھ سکتا تھا، بیچ سکتا تھا، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، لیکن اس نے ہمارے پاس لایا ہے۔ تو پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے چہرے کو ادھر سے پھیر کر اپنی پیٹھ کر دی امیر کی طرف، حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرف، اور کہا کہ جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ امانت آپ کو واپس کی ہے وہ اللہ میرا نام جانتا ہے، اور اپنا نام نہیں بتایا اور ان کے دربار سے وہ نکل کر چلے گئے۔ یہ ہے اخلاص کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے امانت واپس کی ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنا نام تک انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ آج ہمارے درمیان اخلاص ہے، آج ہمارے اندر اخلاص ہے۔ میرے دوستو، مسجدیں محفوظ نہیں ہیں چوروں سے، بہت حیرت کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے۔ جس اللہ کے گھر میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، جس اللہ کے گھر میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہاں بھی ہمیں امن نہیں ہے، وہاں بھی اخلاص نہیں ہے۔ چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، چپل چوری ہو جاتے ہیں، نل کھول لیتے ہیں۔ آخر وہ کون نکمے ہیں جو چہرے سے اور محلے میں رہنے کی وجہ سے مسلمان تو ہیں لیکن ان کا کام مسلمانوں جیسا نہیں ہے، انتہائی شریر قسم کے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کے گھر کے ساتھ چوری اور اللہ کے گھر میں اس طرح کی حرکت۔ تو اس لیے عام طور پر ہمارے یہاں کیا ہے، چالاک اتنے ہیں، اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ملتی ہے، اگر مان لو 150 روپے کی اگر گھڑی مل گئی تو وہ کہیں گے حضرت
مؤذن صاحب یا امام صاحب یہ گھڑی ملی وضو خانے میں، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کی قیمتی چیز مسجد میں گم ہوتی ہے، ملتی نہیں۔ ایک صاحب نے کہا میری راڈو واچ وضو خانے میں چھوٹ گئی تھی، ذرا اعلان کر دیں، کسی کو ملی ہو تو واپس ہو جائے۔ میں نے کہا کہ ملنا مشکل ہے۔ تو ایسے ایسے چور ہیں جو 10 روپے اٹھا کر لا کر دیں گے کہ حضرت اعلان کر ڈالو 10 روپے، لیکن اگر 500 1000 روپے مل جائیں تو واپس کرتے ہیں۔ یہ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ کو کسی دوسرے کی ملتی ہے آپ کے اوپر اس کا اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے نہ اٹھایا تو آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اٹھا لیا، اپنے قبضے میں کر لیا، تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ جس کی وہ چیز ہو ان تک پہنچائے۔ کسی کی گری پڑی چیز کو اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ اگر اٹھا لیا تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ جن کا وہ سامان ہے، جن کی وہ چیز ہے، ان تک پہنچائیں۔ اب پہنچانے کی مختلف شکلیں ہیں۔ جہاں وہ چیز ملی ہے وہاں کھڑے ہو کر آپ اعلان کریں، 1 دن اعلان کریں، 2 دن اعلان کریں، 3 دن اعلان کریں۔ اگر وہ آ گئے ان کے حوالے کر دیں، اگر نہیں آئے تو آپ اپنے پاس حفاظت سے رکھیں۔ اگر حفاظت سے رکھے 1 2 دن 4 دن کے بعد وہ آ گئے تب دے دیں۔ اگر آپ نے صدقہ کر دیا یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں کس کی چیز ہے، صدقہ کر دیا اور صدقہ کرنے کے بعد وہ آدمی آ گیا اور کہا کہ وہ چیز تو میری تھی، تو اب آپ کو اپنی طرف سے ان کو دینا پڑے گا، چونکہ ان کی اجازت نہیں تھی صدقہ کرنے کی۔ ہاں اگر اس نے اجازت دے دی کہ ہاں چلو اگر آپ نے صدقہ کر دیا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، تب تو کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ صدقہ کر دیا اور اس نے کہا کہ میری طرف سے اجازت نہیں ہے، میری چیز واپس کرو، آپ کو اپنی طرف سے دینا ضروری ہے۔ تو کسی کی گری پڑی چیز کو اٹھا کر اپنے قبضے میں کر لینا، اپنے استعمال میں لے آنا اور چوری کی نیت کر لینا، یہ انتہائی گھٹیا کام ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے اخلاق کو درست کریں۔ دین صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، اپنے اخلاق اور اپنے کارناموں کو درست کریں، انشاءاللہ آپ کی نماز بھی درست ہوگی، اخلاق درست ہوں گے تو سارے اعمال آپ کے درست ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف نماز کی پابندی کرتا ہے، زبان درست نہیں، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، غیبت چغلی کرتا ہے، اس کی نماز قبول ہوگی؟ نماز قبول ہونے کے لیے ضروری ہے آپ کے اخلاق اچھے ہوں۔ نماز کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ کے دربار میں نماز کیسے پہنچے گی؟ اگر اللہ کے بندوں کی آپ غیبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ سازشیں رچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، قریب ہے، اپنے معمولات کو صحیح ترتیب دیں، کوئی عبادت آپ سے مس نہ ہونے پائے، روزہ چھوٹنے نہ پائے، تراویح چھوٹنے نہ پائے، دکان کا ٹائم ٹیبل ترتیب دیں کہ کس طرح سے کتنے بجے سے ہماری دکان کھلے گی، بند ہوگی، کون کتنے ٹائم پہ دکان آنا جانا کرے گا، یہ ساری ترتیب دینے کی ضرورت ہے، تب ہی آپ کا رمضان خیر و عافیت کے ساتھ گزر سکتا ہے۔ اور اگر رمضان کو آپ نے صحیح طریقے سے گزار لیا تو آپ خوش قسمت ہیں، ورنہ یہ رمضان مہمان ہے، 1 مہینے کے لیے آتا ہے پھر رخصت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔